اور نہیں آپ گمان کریں، نہیں تم گمان کرو ان لوگوں کو الذین قتلوا جو مارے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، امواتن مردہ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ شمار نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ جو بھی اللہ ان کو دے دے، من فضلہ اپنے فضل سے، ویستبشرون اور وہ خوش ہوتے ہیں، خوشخبری حاصل کرتے ہیں، بالذین لم یلحقوا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نہیں ملے، بہم ان سے، من خلفہم ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم کہ یہ کہ کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، بنعمت من اللہ وفضل اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین مومنوں کا اجر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہیں کرنا، انہیں مردہ نہ سمجھو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، یوں نہ کہو کہ وہ لوگ مر گئے، بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ عند ربہم وضاحت ہے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کے پاس کہاں ہوں گے؟ یقینی طور پر برزخ میں، عالم برزخ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہیں، دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہیں، جیسا کہ آج عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے اولیاء ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور جتنے یعنی کہ نیک صالحین بزرگ ہیں وہ سب زندہ ہیں، جتنے عبادت گزار دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ سب زندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں، تو جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ ان کے پاس اگر جائیں اور جا کر کے ان سے دعا کریں تو وہ ہماری دعا سن رہے ہیں، اگر ہم انہیں پکاریں تو وہ ہماری پکار سن رہے ہیں، وہ ہماری حاجت برائی بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ بل احیاء وہ تو زندہ ہیں، انہیں مردہ کہو نہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ بل احیاء زندہ تو ہیں عند ربہم لیکن وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہیں بلکہ وہ رب کے پاس زندہ ہیں، اور رب کے پاس جو روحیں جمع ہوتی ہیں وہ عالم برزخ میں جمع ہوتی ہیں، اور وہ عالم برزخ میں ہی زندہ ہیں۔ اس کا ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں منافقوں اور یہودیوں نے یہ بات مشہور کرنی شروع کر دی تھی اور یہ اڑانا شروع کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو تو ابھی اور جینا تھا، یہ بیچارے تو ناحق مارے گئے، ابھی اور جیتے اور کھاتے اور پیتے اور دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، ناحق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے اور اپنی جان گنوا بیٹے اور مارے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مارے گئے اور ناحق کی یعنی کہ یہ موت مرے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انہیں مردہ نہ کہو، وہ مرے نہیں ہیں، اگر یہاں دنیا کا رزق ان سے منقطع ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وہ اس فضل پر اور اس نعمت پر خوش ہو رہے ہیں جو اللہ انہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر جو کھانا پینا تھا، یہ جو بال بچے تھے، یہ جو بیویاں تھیں، یہ جو گھر بار تھا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ نعمتیں اور فضیلتیں انہیں وہاں دے رہا ہے، اور وہ ان نعمتوں پر بڑے خوش ہیں، خوش و خرم ہیں، وہ افسردہ حال نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مرے ہیں، اللہ کے نزدیک تو وہ زندہ ہیں، جہاں وہ گئے ہیں وہ ایسی زندگی ہے کہ جو دائمی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل فرمائی۔ ایک یعنی اس کے بارے میں یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ ایک قصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 یا 40 صحابہ کو بیر معاونہ کی طرف بھیجا کسی مہم کے تحت۔ بیر معاونہ ایک جگہ کا ان کے مقام کا نام ہے۔ بیر معاونہ یہ ایک کنواں ہے، تو اس کنویں کے پاس ایک غار تھا، تو جب یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر جا کر کے یہ مشہور کیا کہ بھئی آپ وہاں گئے ہیں تو یہاں پر جا کر کے لوگوں کو پیغام پہنچا دیں۔ تو جیسے ہی کسی صحابی نے یہ کہا کہ میں ان کے غار والوں کو پیغام پہنچاؤں گا اور یہ کہوں گا میں کہتا ہوں، اور اس نے یہ صحابی نے یہ اعلان کیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام دے کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانیں۔
اور توحید کی میں دعوت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ جیسے ہی ان صحابی نے ان غار والوں کو یہ دعوت دی تو اندر سے ایک تیر آیا اور وہ صحابی چلے گئے، اور اس طریقے سے پھر پیچھے سے حملہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی 70 صحابہ ہیں یہ سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں، اور یہ 40 یا 70 کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت تلک اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، اور وہ تلاوت کیا تھی؟ ان کے یہ الفاظ تھے شہید ہونے والوں کے، جو 70 لوگ تھے ان کے شہید ہونے والوں کے یہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کے تحت میں یعنی کہ یہ الفاظ نازل فرمائے، اور یہ الفاظ یہ تھے کہ بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے ہیں، اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ یعنی ہماری طرف سے ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، کیونکہ ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہم گئے اور ہلاک ہو گئے۔ تو اے اللہ ہماری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہم ایک وقت تک یہ آیت تلاوت کرتے رہے، لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ یہ آیت تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہو گئی، منسوخ بالتلاوہ۔ لیکن اس آیت کی جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اس کی جگہ پر یہ آیت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ تو یہ آیت آج بھی موجود ہے، اور وہ آیت اٹھا لی گئی۔ تو یہ بیر معاونہ کے جو 70 صحابہ ہیں ان کے بارے میں نازل ہے۔